تو سنت کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ پہلی چیز جو ایک اسٹیبلش سننا کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھایا پیا جائے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا اور امت کے تمام اہل علم اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ یہ ایک سنت ہے، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم کہا جائے اور اس کا جواب وعلیکم السلام کی صورت میں دیا جائے، یعنی مسلمانوں کے ملنے کے بارے میں یہ طریقہ ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ زائد کہہ لیں بے شک، یعنی وہ برکاتہ بھی کہہ لیں، لیکن السلام علیکم تو کہیں، کم سے کم ہمیشہ متعین کیا جاتا ہے نا، زیادہ آپ جتنی چاہے دعا دے لیں۔ چھینک آنے پر آپ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے گویا ایک سنت جاریہ ہے خدا کے پیغمبروں کی، الحمدللہ کہتے ہیں اور جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ مسلمان جب کسی خاتون کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو نکاح کے طریقے پر قبول کرتے ہیں، یعنی یہ چیز مسلمانوں کے اندر جاری کی گئی ہے بطور ایک سنت کے۔ اس موقع کے اوپر کوئی بزرگ کچھ نصیحت کی باتیں کرتا ہے جس کو خطبہ نکاح کہتے ہیں، یہ چیز بھی سنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جانوروں کو ہم مسلمان ذبح کرتے ہیں خاص طریقے سے، اس کو اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ تزکیہ نہیں ہے جو تزکیہ نفس میں آپ بولتے ہیں، یعنی یہ بھی عربی زبان کی اصطلاح، اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس کے لکھنے میں۔ وہ تزکیہ نفس ایسے لکھا جاتا ہے زے کے ساتھ، اور یہ تزکیہ زال کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو زیادہ تر ہماری معاشرت سے متعلق ہیں۔ پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے بدن کی صفائی سے متعلق ہیں۔ مثلا ہمارے لیے یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ ہم مونچھیں پست رکھیں گے۔ مونچھیں پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہ میں گرتی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، شوارب کاٹ کر رکھنے چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امام مالک کے الفاظ میں ان کا مسئلہ کر دیں، یعنی مونچھیں مردوں کا زیور ہیں، رکھیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اتنی ہونی چاہیے۔ اچھا، زیر ناف کے بال مونڈے، بغلوں کے بال صاف کر کے رکھے جائیں گے۔ ہم اپنے لڑکوں کا ختنہ کرتے ہیں، یہ چیز بھی ایک سنت ہے اور اس کی حیثیت سے جاری کی گئی ہے۔ بڑے ہوئے ناخن عورتوں یا مرد، اسلامی شعار یہ ہے کہ ان کو کاٹ کر رکھا جائے، بڑے ہوئے جو ناخن ان کو کاٹنا۔ آپ کی داڑھی ہے تو آپ جب کبھی منہ دھوئیں، وضو کریں تو داڑھی اور انگلیوں میں خلال کریں تاکہ صفائی ہو جائے۔ یعنی اس طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی نے دھو لیا لیکن یہ کہ ان جگہوں کے اوپر میل یا کوئی غلاظت جمی رہ گئی، تو اس کو خلال کرنا کہتے ہیں، ان کو صاف کر لیں اچھی طرح۔ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، یہ آپ دیکھیے سب بدن کی تطہیر ہے، یعنی ہمارے دین کا جو مزاج ہے اس میں اس چیز کو استنجا کرنا، یعنی پانی سے صفائی کرنا۔ دیہاتوں میں اس کے کئی طریقے رہے ہیں، لیکن اس چیز کو رائج کیا گیا کہ لوگ پانی سے صفائی کریں تاکہ زیادہ بہتر طریقے پر صفائی ہو سکے۔ غسل جنابت، یعنی جب غلاظت لاحق ہو جائے تو آدمی غسل کرے، مسلمان اس سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سنت کی حیثیت سے جاری کی گئی۔ اس کے بعد 3 چیزیں موت سے متعلق ہیں۔ میت کو غسل دینا، یعنی ہم مسلمان اپنی میتوں کو نہلا کر غسل دے کے دفن کرتے ہیں۔ کہنے کو تو گڑے میں پھینکا جا سکتا ہے، جلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہم غسل دیتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کرنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ان میں، بلکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے کچھ کپڑے لپیٹ کر کے تو تجہیز و تکفین کرتے ہیں ان کی، پھر ہم ان کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں، تدفین ان کی۔ تو یہ چیزیں بھی سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمیشہ سے جاری رہی۔ اس کے بعد وضو، یعنی ہم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے لوگ کرتے تھے۔ وضو کا لفظ عربی زبان میں اس کی گواہی دیتا ہے، ہمیشہ سے لوگ کرتے تھے، لیکن اس کی مختلف صورتیں آہستہ آہستہ رائج ہو گئی ہوئی تھیں۔ یعنی صرف منہ ہاتھی دھو لیا یہ بھی وضو ہو گیا، کلی کر لی وضو ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی اور یہ بتایا کہ نہیں، یہ اعضاء لازماً اس میں دھوئے جائیں، یعنی قرآن نے اس کی اصلاح کی ہے، کوئی نئی چیز جاری نہیں کی، وضو کرنا۔ اس کے بعد اگر پانی میسر نہ ہو، آدمی مریض ہو یا مسافر ہو، تیمم کرنا،
اس کا حکم قرآن نے دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے کو جاری کیا ہے، تیمم کرنا۔ اذان اور اقامت دونوں چیزوں سے تو واقف ہے نا آپ، یعنی ہم مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب جماعت کھڑے ہونے کو ہوتی ہے تو ہم اقامت کہتے ہیں اس موقع پر۔ نماز کے لیے مساجد کا اہتمام، مسجدیں بناتے ہیں مسلمان، اللہ کی عبادت گاہیں قائم کرتے ہیں اپنے محلوں میں، مساجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ شب و روز کی 5 لازمی نمازیں، یہ جو لازمی نمازیں ہیں یہ سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی کہ 7ویں دن مسلمانوں کے حکمران لوگوں کو نماز پڑھائیں تاکہ ان کا ایک سیاسی اجتماع عبادت سے ملحق ہو جائے۔ نماز جمعہ، عیدین کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، نماز جنازہ، روزہ، اعتکاف۔ عید الفطر ایک تو نماز ہے نا، ایک بطور ایک تہوار کے عید الفطر منانا، اس چیز کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا۔ صدقہ عید الفطر، اس موقع کے اوپر ایک مسکین کی خوراک کے برابر لوگوں کو کچھ کھانا دینا یا پیسے دینا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ زکوٰۃ، اگر آپ بیت اللہ میں جائیں اور آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ وہاں نظر پیش کرنے کے لیے جانور لے کے جائیں قربانی کے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اب تو لوگوں کے لیے کم و بیش یہ چیز ناممکن ہو گئی ہے، لیکن یہ قدیم زمانے میں رائج رہی ہے، اور اب بھی اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ لے جا سکتا ہے۔ یعنی باقاعدہ جانوروں کو بیت اللہ کے لیے خاص کر کے ان کے گلے میں خاص طرح کے کپڑے ڈال کر، یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، خود ہانکتے ہوئے لے جانا یہ ہدی ہے۔ اب یہ کم و بیش تک ہو گئی، اس لیے کہ لوگوں کو نہ تو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں اور نہ بالعموم اہتمام لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ختم ہم ہی لوگوں کے لیے ہوئی ہے۔ وہاں قریب کے جو لوگ ہیں یمن وغیرہ سے وہ اسی طرح آتے ہیں، بڑے اہتمام سے لے کے آتے ہیں اپنے جانور، اگر کبھی آپ دیکھیں تو وہ لائے ہوئے ہوتے ہیں ہدی کے جانور۔ طواف، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کی ایک خاص عبادت ہے، ہم طواف کرتے ہیں اس کا۔ اشہر حرم، 4 مہینے ہیں جن کو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے، یعنی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کے اندر لڑائی جھگڑا قتال بند کر دینا چاہیے تاکہ لوگ اطمینان سے امن کے ساتھ حج کر سکیں۔ عمرہ، حج، عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ بھی ایک تہوار کے طور پر جیسے ہم مسلمان مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا، اور آخری چیز یہ ہے کہ ایام تشریق میں جماعت کی نمازوں کے بعد تکبیریں کہنا۔ دیکھا ہو آپ نے مساجد کے اندر ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیریں کہی جاتی ہیں، یہ سنن ہے۔ یعنی ایک وہ دین کا حصہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کی قرآن نے تلقین کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن یہ اپنی حیث، اپنی صورت کے لحاظ سے ایک سنت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو منتقل ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اور سنت یہ۔ اس کے بعد اب بہت مختصر طریقے پر یہ جان لیجئے کہ یہ جو علم ہمیں ملا ہے، جس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ ابتدا میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہم کو سمجھایا یا سنت کی کوئی بات سمجھائی، قرآن مجید کی کسی آیت یا سنت کے کسی پہلو کی کوئی شرح و وضاحت کی، اس پر عمل کر کے اسوہ حسنہ پیش کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک تاریخ وجود میں آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک وجود میں آئی، تو یہ جو کچھ ہے یہ حدیث میں ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں بتا چکا آپ کو، اس میں صحابہ کرام کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے، یہ عرض کر چکا۔ اس کے لیے اخبار احاد کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ذخیرہ ہے، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ بخاری میں، مسلم میں اور اس طرح کے جو محققین ہیں انہوں نے یہ ذخیرہ ہم کو مرتب کر کے، اس میں یہ ساری چیزیں، ان کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں، لیکن دین سے متعلق جو اہم چیزیں ہیں وہ یہی چیزیں، یہ ساری چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک آدمی یا 2 آدمی یا 4 آدمی یہ بیان کر دیتے تھے آ کے کہ جی یہ بات ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، فلاں فلاں واسطے سے سنی، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی دوسری صدی میں بیان کر رہا ہے، کوئی پہلی صدی میں بیان کر رہا ہے کہ جی میں نے فلاں سنی تھی، میں نے فلاں سنی تھی، میں نے فلاں سنی تھی، بتا دیتا ہے۔
تو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے علم وجود میں آیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی بیان کر رہا ہے تو ہمارے جو محدثین تھے، ہمارے جلیل القدر اہل علم، انہوں نے کیا کوئی معیار بنایا تھا اس کو لینے کا؟ جب بھی آپ کسی چیز کو لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو آپ آخر کوئی کرائٹیرین بناتے ہیں نا کہ اس پر لیں گے ہم. تو وہ 5 چیزیں ہیں جو انہوں نے ملحوظ رکھی ہیں اس معاملے میں. ان 5 چیزوں کی تھوڑی سی تنقیح کا کام علمی طریقے سے موجودہ زمانے میں بھی ہوا ہے، اور میں اسی کو پیش کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں وہ زیادہ واضح شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو وہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کے پاس آیا ہے اور جن آدمیوں کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ بات ان سے سنی ہے، وہ اپنے کردار کے لحاظ سے کیسے ہیں. اس کو اصطلاح میں وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس آدمی میں عدل ہے یا نہیں. یہ وہ عدل نہیں ہے جس کے معنی آپ انصاف کرتے ہیں، یہ ان کی اصطلاح ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کردار کے لحاظ سے کیسا ہے، سیرت کیسی ہے اس کی. جھوٹا آدمی تو نہیں، داستان گو تو نہیں ہے، یاوا گو تو نہیں ہے، دین پر عمل کرنے والا آدمی ہے، دین کے بارے میں محتاط کردار رکھنے والا آدمی ہے. تو اس کے کردار کو وہ دیکھتے ہیں اور اس پر بڑا نفیس کام کیا، یعنی بڑا غیر معمولی کام کیا. ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے. دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا نیک، بڑا شریف، بڑا پاک باز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بات کو اخذ کر کے اس کو محفوظ کرنے اور آگے منتقل کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں. یہ تو دیکھنا چاہیے. آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن بدھو ہے، مغفل ہے، بات سمجھنے کا سلیقہ نہیں رکھتا. تو یہ دیکھا جاتا ہے. اس کو وہ اپنی اصطلاح میں ضبط کہتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے سنا تھا. تو یہ جو لوگ بیان کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ تاریخ معلوم ہے، یہ 2 صدی میں کھڑا ہے، تو یہ پوری چین کہیں ٹوٹتی تو نہیں، یعنی یہ پہنچ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کو وہ اپنی اصطلاح میں اتصال کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں وہ دیکھتے ہیں بیان کرنے والوں کے بارے میں، یعنی ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے اندر بات کو سمجھنے، محفوظ کرنے اور بیان کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اور جو انہوں نے چین بتائی ہے جس کو سند کہتے ہیں، اس کے اندر کہیں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی تو نہیں. ایک آدمی یہ بیان کر دیتا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی سے یہ بات سنی، یہ بیان کر دیتا ہے. تاریخی تحقیق سے معلوم ہے کہ دونوں کی ملاقات ہی ثابت نہیں. بات ختم ہو گئی نا. اس کا مطلب چین ٹوٹ گئی. اس کے معنی یہ ہے کہ چین ٹوٹ گئی، بات پہنچی نہیں وہاں تک. اس کو اتصال کہا جاتا ہے. 3 باتیں یہ اس کے بارے میں. 2 چیزیں جو ہیں، جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں دیکھی جاتی ہے. ایک یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں. اس لیے کہ دین میں جو مستند ترین چیز ہمارے پاس موجود ہے اور جس کو خود اللہ تعالیٰ نے میزان قرار دیا ہے، کوئی چیز اس کے خلاف تو نہیں، کوئی چیز اس میں تبدیلی یا تغیر تو نہیں کر رہی قرآن کے خلاف. دوسری چیز، اس میں کوئی چیز اس سنت کے خلاف تو نہیں جو اسٹیبلش سننا ہے پیغمبر کی طرف سے، جو دین ہم کو ملا ہے، اس کے کوئی خلاف چیز تو نہیں. یہ دیکھا جاتا ہے. تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے اس میں کوئی چیز عقل عام کے خلاف تو نہیں، کامن سینس. صرف یہ بات نہیں کہ عقل کے خلاف، وہ تو ہو سکتا ہے آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہو، کسی کامن سینس، یعنی وہ عقل عام جو دنیا میں ایک مشترک حقیقت ہے، اس کامن سینس کے خلاف تو نہیں کوئی چیز. کوئی چیز حس اور مشاہدے کے خلاف تو نہیں بیان ہو رہی. روایت میں بیان ہو گیا کہ مثال کے طور پر کہ دنیا میں سورج ہی طلوع نہیں ہوتا، دنیا ساری جانتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے، تو حس اور مشاہدے کے خلاف کوئی بات تو اس کے اندر بیان نہیں ہوئی. یہ دیکھا جاتا ہے. تاریخ کے مسلمات کے خلاف تو کوئی چیز نہیں. یعنی ہم آپ جانتے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. اب مولانا روم اپنی مثنوی میں ان کی اور حضرت موسیٰ کی ملاقات بیان کر دیں، کر دیا نا انہوں نے ایک قصے میں. وہ قصہ ہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تاریخ کے مسلمات کے خلاف، وہ تاریخ کا حصہ جس کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ساری باتیں جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی علت تو نہیں پائی جاتی. چوتھی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی علت تو نہیں پائی جاتی. اس پر بڑا نفیس کام ہوا ہے، بہت نفیس کام ہوا ہے. اس کے اندر کوئی علت، کوئی مرض تو نہیں پایا جاتا ہے. ویسے تو آدمی نے ٹھیک تھا، بیان بھی کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود بات ایسی ہے
اس بات کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ علت تو نہیں پائی جاتی۔ اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو بیان نہیں ہوئی کہ جو بات جو مسلمہ دین ہے، جو پہلے ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور سنت میں، اس میں اپنا کوئی بیس ہی نہیں رکھتی، یعنی ایک نادر بات بیان کر دی گئی، اس میں کوئی بیس ہی وہاں موجود نہیں، اس کو شذوذ کہتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی روایت پہلے سے موجود ہے جو بڑے ثقہ آدمی کی ہے، بڑے اچھے آدمی کی ہے، اس کے خلاف بات پڑ رہی ہے تو اس کو بھی اسی میں کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں، یعنی ایک نادر بات، اجنبی بات، عجیب و غریب بات وہ بیان ہو گئی جس کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو روایت اس پر پوری اترتی ہے اس کو حدیث کے فن کی اصطلاح میں صحیح حدیث کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحیح جو ہے وہ بھی اردو والا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اصطلاح ہے، اس معنی میں صحیح نہیں بولتے، وہ ان کی اصطلاح ہے یہ کہ اگر ان معیارات پر روایت پوری اتر گئی ہے تو پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے نزدیک صحیح روایت ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معیارات پر پوری اترے اور اس میں حضور نے کوئی دین سمجھایا ہو، کوئی وضاحت کی ہو، تو ایک مسلمان کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم کو پیغمبر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم کو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر اس کے سامنے آدمی کو سر جھکا دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے خالی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بات کہ میں مطمئن ہو گیا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں مطمئن ہو گیا اس پر، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا صاحب علم نامطمئن ہوا، یعنی اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ مجھے اطمینان ہو گیا، ایک دوسرے آدمی کو اطمینان نہیں ہوا، یا دوسرے آدمی کو اطمینان ہو گیا، مجھے اطمینان نہیں ہوا اس بات کے اوپر، یا میرے پاس اس کے لیے کچھ دلائل موجود ہیں، تو یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر کی بات جب معلوم ہو گئی، بڑی سادہ سی بات ہے، میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ بات خود اللہ کے پیغمبر نے سمجھا دی ہے تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ اور مسلمان کو اس کے سامنے سر تسلیم کم کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید، سنت اور حدیث کے بارے میں یہ کچھ مختصر باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ظاہر بات ہے کہ ہمیں ایک لمبا موضوع سمیٹنا ہے تو اس وجہ سے بہت تفصیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اچھا حضرات، میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں دین کہاں سے ملتا ہے، قرآن مجید کی دین میں کیا حیثیت ہے، سنت کیا ہے اور دین میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور حدیثوں کی صورت میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں در حقیقت کیا باتیں بیان ہوئی ہیں اور ان کو قبول کرنے یا ان کو چھوڑنے کے لیے کیا معیار مقرر کیے گئے۔ مجھ سے خواتین نے کل یہ سوال پوچھا تھا کہ ضعیف روایت کون سی ہوتی ہے، تو یہ دیکھیے میں نے یہ 5 باتیں لکھی ہیں اور یہ عرض کیا ہے کہ اگر کسی روایت میں یہ 5 باتیں درست ہوں تو وہ روایت فن حدیث میں صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے، یعنی معلوم ہو کہ آدمی اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکے، تو روایت موضوع ہو جاتی ہے، جھوٹا آدمی ہے، گھڑی ہوئی ہے نا پھر بات، آدمی اس قابل نہیں کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ لیکن یہ بات تو موجود ہے، یہ باقی باتیں جو ہیں 2 یہ بھی موجود ہیں، کوئی تھوڑی بہت ضبط میں کمی ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں بات کو محفوظ رکھنے میں غلطی کھا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ کڑی چل تو رہی ہے لیکن درمیان میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس میں پھر وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں، بہت وسیع و عریض علم ہے، یہ میں نے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا پورا کا پورا جو دین ہے وہ ان 2 صورتوں میں ان ساری بحثوں سے بالا تر بالکل محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، آپ نے جو باتیں سمجھائی ہیں، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کی تاریخ ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ محکم بات مل جائے گی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، نہیں ملے گی تو دین میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی کمی نہیں اس سے واقع، تو اس میں کوئی تردد نہیں بالکل کرنا چاہیے، یہ حصول علم کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کوئی چیز آپ لوگ پوچھنا چاہیں گے؟ حدیث کے حوالے سے آپ نے بتایا خصوصیت سے وہ آپ نے بات بتائی کہ اس کے لیے آپ عام کے تقاضے پورے کر رہی ہو، مشاہداتی اعتبار سے پوری ہو اور سنت اور قرآن کی تعلیمات سے ان کا ثابت نہ ہو، یہ معیارات امام بخاری اور امام مسلم
سب محدثین نے اس کو ملحوظ رکھا ہے، بلکہ فن حدیث میں جو سب سے پہلی اور بنیادی کتاب ہے وہ خطیب بغدادی کی الکفایہ ہے، جس کے بارے میں تمام محدثین یہ کہتے ہیں کہ کل عیال علیہ، بعد میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس فن میں سب اسی سے محفوظ کر کے لکھا گیا ہے۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تو کفایہ میں یہ پوری کی پوری بات بالکل انہی الفاظ میں لکھی ہے خطیب نے، اور اگر آپ اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو یہاں ہمارے یہاں موجود ہوگی، میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی تصنیف مبادی تدبر حدیث، اس میں انہوں نے اس کا حوالہ بھی دے دیا۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا استاد محترم کہ یہ سنت کی جو آپ نے ہم کو فہرست دی، روایتی جو ہم سنت کا جو مفہوم لیتے رہے یہ اس سے ذرا محدود ہے کافی، تو آپ کچھ بتائیں گے کہ اس میں کیا دلائل ہے اور یہ کس بنیاد پہ اگر کی ہے، اور مثلاً کہ بیٹھ کر پانی پینا، نیند ساتھ میں پانی پینا، یہ چیزیں اس طرح کی کیوں باہر ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے آپ اس کا محققانہ جائزہ لیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ بس جو پڑھیں اس کو بیان کر دیں، تو اس کا محققانہ جائزہ لینے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت دین جاری فرمایا ہے، ان کا اہتمام کیا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے پسند فرمائی ہیں لیکن دین کی حیثیت سے ان کو جاری نہیں فرمایا، وہ آپ کے اسوہ حسنہ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات جاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، امت کا پورا علم ہمارے پاس موجود ہے، صرف اس کے اندر غوطہ زن ہو کے ذرا تحقیق کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے یوں سمجھیے کہ ہر طرح کی چیزوں کو ملا دیا، ورنہ کوئی دقت نہیں پڑتی۔ داڑھی اس میں کہاں جی کس مقام پہ داڑھی کو کہاں؟ داڑھی اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو پسند فرمایا۔ جی جی یہ پورا کا پورا دین ہے، اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ پر لازم ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو لازم تو نہیں ہے لیکن ان کو مسلمان بحیثیت مجموعی اگر چھوڑ دیں تو وہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثلا یہ لازم تو نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف بہرحال مسلمانوں کے اندر ایک رائج دینی چیز ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں نے اسی وقت یہ عرض کر دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے جو دین چلا آ رہا تھا اس میں اگر کوئی چیز ختم ہو گئی تھی وقت کے امتداد کے ساتھ تو اس کو حضور نے زندہ کر دیا، ہمیں تو حضور سے ملا نا سب کچھ۔ اگر کوئی چیز ایسی تھی کہ جس میں کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی تو حضور نے اس کی تصحیح فرما دی، اس کو درست کر دیا، اس کی اصلاح کر دی، بعض چیزیں نئی داخل کر دی۔ مثال کے طور پر نماز میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن نازل ہوا تو آپ نے اس کو بھی داخل کیا۔ جی دانتوں کی صفائی شاید آپ نے سنی نہیں، جس چیز سے چاہے کریں، دانت صاف ہونے چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہدی کے جانور جو میں نے عرض کیا کہ مقامی لوگ تو لے جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو چونکہ اس میں زحمت ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ چیز کچھ ترک سی ہوئی ہے، اگر کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دے تو اس کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ہدی کے جانور نہیں لے جائیں گے تو مثلا آپ کا حج نہیں ہوگا یا عمرہ نہیں ہوگا، ایک پاکیزہ عمل ہے، آپ کریں گے تو اس کا بڑا اجر ملے گا آپ کو اللہ۔ امام مہدی کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، اس لیے آپ کو کوئی زحمت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جی اس میں بھائی بات یہ ہے کہ بہت سے محققین جو ان کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ایک روایت امام بخاری کے نزدیک ان معیارات پر پوری اترتی ہے اور امام مسلم کے نزدیک نہ اترتی، تو اس لیے ہر محقق اپنے اپنے طریقے سے بیان کرے، یہ انسانی کام ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ گن کے بیٹھ جائیں گے تو امام مسلم کے نزدیک اور ہوں گی، بخاری کے نزدیک اور ہوں گی، ابو داؤد کے نزدیک اور ہوں گی، ہو سکتا ہے آج کا کوئی محقق اس میں دو نکال دے دو داخل کر دے، اور یہ اس زمانے میں بھی یہ تو مسلسل کام ہوتا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوا یہ۔ دور جدید میں آپ دیکھیے بر صغیر میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اور عالم عرب میں ناصر الدین البانی صاحب تو اب غیر معمولی شہرت حاصل کر چکے ہیں اس فن میں کام کر کے،
انہوں نے بہت سی روایتوں کے اوپر تنقید کر کے یہ بتایا کہ ان کے نزدیک وہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی، ذرا حالانکہ پہلے کے کسی محقق کے نزدیک پوری اترتی۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں جو چیز ہم کو اچھی مل جاتی ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ منحصر ہے ان دو چیزوں کے اوپر، اور ان میں نہ کوئی اختلاف کا سوال ہے نہ کسی بحث کا سوال۔ یہ اطمینان ہونا چاہیے اصلی چیز۔ یہ آپ کو اگر کوئی چیز اس میں اچھی مل جاتی ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں ملی کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اس موضوع سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو وقت ہمارے پاس ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک پوری فہرست رکھ دی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ دین کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ 18 موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے میں نے اصول و مبادی میں سے یہ بحثیں اٹھا لی جو پچھلے 2 دنوں میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہیں، یعنی یہ بات کہ ہم دین کو کہاں سے اخذ کریں گے، ہمارے دین میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دین میں سنت کی کیا حیثیت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہم کو حدیثوں کی صورت میں یا صحابہ کرام کا علم آثار کی صورت میں منتقل ہوا ہے اس کی کیا نوعیت ہے۔ اس سے یہ بات بالکل آپ لوگوں پر واضح ہو گئی ہوگی کہ دین کے اندر وہ چیز کیا حیثیت رکھتی ہے اور اس سب کی نوعیت کیا ہے، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ بحث اگر کہیں آپ سنتے ہیں کہ جی فلاں حدیث ضعیف ہے، حدیث تو موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث میں تو معلوم نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے علم میں اگر کوئی اضافہ کرتی ہے تو سراخوں پر، ورنہ آپ کا دین امت کے اجماع سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کے اندر اب اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں اختلاف، وہ بہرحال قرآن کے سمجھنے میں بھی ہوگا، وہ سنت کے فہم میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن یہ پورا کا پورا بالکل محفوظ صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے اوپر آدمی کو مطمئن رہنا چاہیے۔ اگر کسی نوعیت کا بھی کوئی تردد ہو تو میں ان 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو دور کروں۔ اب ہم اسی فہرست میں دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک مقدمہ تو یہ دین میں طے کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے دین ملے گا، دین کے ماخذ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین کا صحیح کانسیپٹ، صحیح تصور جو ہے اس کو متعین کیا جائے۔ اس میں بھی کوئی 16-17 بحثیں ہیں، اگر آپ دقت نظر سے ان کو پڑھنا چاہیں تو میری ایک مختصر سی تحریر یہاں چھپی ہوئی موجود ہے، دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان، اس میں نے اس کا بیان کر دیا ہے۔ اس میں سے میں 2 بحثوں کو لے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ باقی کی تفصیل کرنا ممکن نہیں ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے، لیکن 2 بحثوں کو میں لے رہا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ ان 2 بحثوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ذہن میں رہیے کہ یہ ساری بحث جو کل سے لے کے ہم نے اس وقفے سے پہلے تک کی ہے، یہ دین کے ماخذ کی بحث ہے، دین کہاں سے اخذ کیا جائے۔ جب ہم کسی چیز کو دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ہم کو ملتی ہے، یہ ساری بحث اس سے متعلق ہے۔ اب ہم دین کے صحیح تصور میں سے 2 بحثیں لے لیں گے، ایک دین کا مقصد اور دوسرے ایمان کے تقاضے۔ دونوں بحثیں انسان کی عملی زندگی کے لحاظ سے بڑی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سارا دین اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے دیا تو ہو سکتا ہے کہ آدمی دین کے اعمال بھی کر رہا ہو، دین پر اپنی دانش میں عمل بھی کر رہا ہو، لیکن اس مقصد کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کی برکات سے صحیح طریقے پر فائدہ نہ اٹھائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقصد کو متعین کرنے ہی میں غلطی کھا گیا، مقصد کو متعین کرنے ہی میں غلطی کھا گیا ہو، تو وہ جو کام کر رہا ہوگا مقصد کے غلط ہو جانے کے نتیجے میں وہ بالکل ہی برکت سے خالی ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے الٹے اثرات ہونے لگ جائیں۔ میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بہت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ میں بڑے اہتمام سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ جواب میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس سے ورزش بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک عمل تو ہو رہا ہے نا، پڑھنے کو تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، نماز کی فقہ میں بھی اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اسی طرح تکبیر کہتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اسی طرح قرآن میں لاتا ہے، ویسے ہی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس میں حفظان صحت کے لیے
بڑی برکت پاتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے آدمی کو جسمانی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کی نماز رہ جائے گی یا اس کا کوئی دینی لحاظ سے اس کو فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی معقول آدمی ہوگا تو اس کو یہ کہے گا کہ ورزش کے بھی دنیا میں بہت سے ماہرین پائے جاتے ہیں, آپ اگر از راہ کرم ان کی طرف رجوع کر لیں تو آپ کو بہتر ورزشیں بتا سکتے ہیں, وہ کر لیں. یہ آپ نے ایک ایسی چیز کے ساتھ بڑا ہی توہین آمیز رویہ اختیار کر لیا ہے جو کسی دوسرے ہی مقصد کے لیے آپ کو دی گئی. یہی کہیں گے نا. تو جس طرح یہ نماز کے معاملے میں بڑی اہمیت کی بات بن گئی, اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے پورے دین کے معاملے میں بھی اگر آپ غلط مقصد متعین کر بیٹھے ہیں تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اب یہ میں آج دین پہلی مرتبہ تو بیان نہیں کر رہا, ظاہر ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں ہمارے جلیل القدر اہل علم اس دین کو بیان کرتے رہے ہیں, اس پر لکھتے رہے ہیں, اس پر بے شمار تصنیفات ہیں, انہوں نے لوگوں کو اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر اس ساری تاریخ پر آپ نظر ڈالیں, 14 صدیوں میں جتنا علم ہے اس سارے پر نظر ڈالیں, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 3 نقطہ ہائے نظر, 3 مدرسہ ہائے فکر بن گئے. دین کا مقصد متعین کرنے کے معاملے میں 3 نقطہ ہائے نظر بن گئے. چھوٹی موٹی اور بھی چیزیں ہوں گی لیکن میں بنیادی اور بڑے نقطہ ہائے نظر کی بات کروں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے جب اپنے قانون کو مرتب کرنا شروع کیا تو اس میں 4 بڑے بڑے مکاتب فکر بن گئے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. سنتے ہیں نا آپ یہ بات. ایسے ہی دین کا مقصد کیا ہے, اس میں بھی 3 بڑے بڑے نقطہ نظر موجود رہے ہیں. ان تینوں نقطہ نظر نے کیا مقصد متعین کیا ہے, اس کے وہ کیا دلائل دیتے ہیں, میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اگر موضوع ہوا تو یہ بھی عرض کر دوں گا کہ میرے نزدیک کون سی بات صحیح ہے, اور اگر محسوس ہوا کہ آپ خود ہی صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے تو بس اتنا ہی کافی کہ آپ کے سامنے اس کی میں نے وضاحت کر دی, آپ کو بتا دیا, آپ اس میں سے جو چیز آپ کے نزدیک زیادہ معقول, زیادہ مدلل ہو اس کو اخذ کر لیں. لیکن 3 نقطہ ہے نظر, میں اس سے اجتناب کروں گا کہ ان نقطہ ہے نظر کے پیش کرنے والے بڑے اکابر کے نام لوں. یعنی آپ کو اس میں عام ہی کھانے سے دلچسپی ہونی چاہیے. اگر پیڑ نہ بھی گرے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس کی وجہ وہی حکمت ہے کہ بسا اوقات آدمی شخصیات کے حوالے سے چیز کو صحیح طریقے پر نہیں سنتا, اس سے مجرد ہو کے دلائل کو دیکھنا چاہیے, بات کیا کی گئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. آپ اس بات کو سمجھ گئے نا کہ اس سوال کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دین کیوں دیا ہے انسان کو. یہ ایک اہم بات ہے, اور جب تک آدمی اس کو دلائل کے ساتھ نہ سمجھ رہے, اچھی طرح اس پر یہ بات واضح نہ ہو جائے, تو وہ بڑے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. تو 3 اس میں نے عرض کیا کہ نقطہ نظر ہے. ان میں سے جو پہلا نقطہ نظر ہے, ہم اس کے نزدیک دین کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی جسم کی کثافت, جسم جو ہے وہ ایک ان کے خیال کے مطابق کثیف چیز ہے, اس کو دور کر کے ایک روحانی وجود بن جائے, اور اس کے بعد وہ جہاں سے نکلا ہے اس اپنی اصل حقیقت کے ساتھ جا کے مل جائے. یہ مقصد ہے دین. دین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرے, بلکہ جتنی باتیں اللہ کے پیغمبروں نے بتائی ہیں ان سے کچھ زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو کچھ ریاضتیں بھی کرنی چاہیے, کچھ چلے بھی کھینچنے چاہیے, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہ جو اس نے جسم کا لباس پہنا ہوا ہے اس سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ ذات خداوندی جو اس کی اصل ہے اس سے واصل ہو جاتا ہے. وہ اپنی اصطلاح میں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں. تو ان کے خیال کے مطابق یہ دین کا مقصد ہے, یہ دین اس مقصد کے لیے دیا گیا. اس کو وہ اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین کا مقصد یہ ہے کہ آدمی مقام جمع تک پہنچ جائے. یہ ایک لفظ میں اگر آپ ادا کریں تو آدمی مقام جمع تک پہنچ جائے. اپنے سارے نقطہ نظر کی جب تفصیل سے وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ساری کائنات کی حقیقت
ذات خداوندی ہے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، سورج، چاند، پہاڑ، درے، دریا، سمندر، یہ محض فریب نظر ہے. ان کی حقیقت جو ہے یہ اس کے وہم میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اصل میں ہماری اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر یہ کہ حقیقت اصل میں ذات خداوندی ہے. اور انسان کو یہ مادی لباس پہنا کر اس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت کی معرفت حاصل کرنے کی جدوجہد کرے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور انہوں نے ضروری باتیں بتائی ہیں. جو کوئی کسر باقی رہ گئی تھی وہ بات کے لوگوں نے پوری کر دی ہے. اور اس کے بعد اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چل کر اس کو کام کرے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. اور اس نقطہ نظر میں جن بڑے بڑے بزرگوں نے کام کیا ہے وہ کوئی غیر معمولی نوعیت کے لوگ نہیں ہیں. ان کی اپنی غیر معمولی شخصیات ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہی بات انہوں نے کتاب الہی سے سمجھی. چنانچہ قرآن میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ یعرفون، وہ میری سچی معرفت حاصل کریں. یعنی انہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ وہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ سب کچھ اللہ ہی ہے. اصل چیز میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے اور جن اہل علم نے یہ بات کہی ہے ان کے دلائل بھی اس میں بڑی وضاحت سے بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں معاملات. لیکن دین کا مقصد ان کے نزدیک ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بڑا نازک سا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ نازک سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی پوچھ بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ کہ یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ سارا کا سارا صراحت کے ساتھ کتاب الہی میں لکھا ہوا ملتا نہیں. آپ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو طریقے بتا رہے ہیں وہ طریقے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملتے نہیں یا صحابہ کرام کے ہاں ملتے نہیں ہیں. تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور کی جو صحبت تھی، یعنی آپ کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا تھا تو وہ آپ کی صحبت کے اثر ہی سے اس مقام پر پہنچ جاتا تھا. یعنی یہ معرفت اس کو حاصل ہو جاتی تھی، یہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ یہ صحبت اب میسر نہیں رہی تو پھر اس کے بعد جس طرح دوسرے ماہرین فن پیدا ہوئے تو کچھ اس امت کے اندر ایسے ماہرین فن پیدا ہوئے جن کے سرخیل وہ کہتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ میں سید الطائفہ جنید بغدادی تھے. انہوں نے پھر یہ فن ترتیب دیا کہ جس فن کے ذریعے سے آدمی وہ چیز حاصل کر لے جو ان کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہو جاتی تھی لیکن اب اس کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں. چنانچہ جب یہ سوال سامنے آیا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی جو تھے انہوں نے یہ سب کہاں سے حاصل کیا، تو اس کے لیے وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں. اور یہ مثال ہماری تاریخ کے بہت بڑے اسکالر نے بیان کی ہے اپنی کتابوں میں. بہت بڑے اسکالر نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ آفتاب چمکتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس سورج کی کرنوں سے اور اس کی روشنی سے اور اس کی حرارت سے زمین پر پلنے والا ایک خربوزہ مثال کے طور پر نشو نما پاتا ہے. سورج تو آسمان پہ چمکتا ہے لیکن زمین میں مثال کے طور پر ایک خربوزہ ہے یا تربوز ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ آپ کے ہاں اگنے والا آلو بھی ہو سکتا ہے، مثال ہے، تو وہ اس سے نشو نما پاتا ہے. نہ آفتاب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نشو نما کر رہا ہے، نہ خربوزے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے یہ سب حاصل کر رہا ہے، لیکن کرتا تو ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک علم تو وہ ہے جو قرآن اور سنت کی شکل میں منتقل ہوا ہے، ایک وہ روشنی اور حرارت ہے کہ جو اس طرح سے حاصل ہو گئی ہے. نہ حضور کو پتا ہے کہ آپ نے وہ دی ہے، نہ لینے والوں کو معلوم ہے ان کو حاصل. یعنی اس کو بیان کرتے ہیں. میں اس میں آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس اعتماد کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں. یہ مثال دینے کے بعد جو میں نے ابھی بیان کی آپ کے سامنے خربوزے کی اور آفتاب کی، یہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے خود اس مثال کو. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اصل عبارت فارسی میں ہے اور میرے پاس جہاں تحریر ہے، یہی طریقہ ہے جس سے نفوس کلیہ
جنہیں مبدأ فیض نے مصلحت کلی کے لیے زمین پر اتارا ہے، یعنی وہ بڑے بڑے لوگ ناقص لوگوں کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس جگہ کوئی پیغام و کلام ان کے درمیان نہیں ہوتا۔ دین میں تو ہے نا، ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، کوئی پیام و کلام ان کے درمیان نہیں ہوتا۔ ہاں، ذکی طبیعتیں، ذہین طبیعتیں کسی نہ کسی طرح اس عنایت کو پہچان لیتی ہیں، یعنی جو اوپر سے آ رہی ہے اور جو آدمی کو مل رہی ہے، اور اس کا نتیجہ ان کے لیے یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و کلمات سے اعتبار و اشارہ کے طور پر وہ ان اسرار کا استنباط کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ، لیکن اس سے کچھ اشارے عکس کر کے وہ یہ جان لیتے ہیں اس مقصد تک کیسے پہنچا جائے۔ یہ ذرا آپ کو لگا ہوگا بڑی مشکل کی عبارت ہے، یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا جتنا آسان ترجمہ کر سکوں، لیکن اس کو پھر موجودہ زمانے کے بعض بزرگوں نے ذرا سادہ کر دیا۔ تو موجودہ زمانے کے ایک بہت ہی جلیل القدر صاحب علم نے اپنی کتاب میں اس کو سادہ کر کے بیان کیا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا۔ مرتبہ احسان تو جانتے ہیں نا، یعنی دین میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی احسان کے مقام پر پہنچ جائے، وہ اس طرح اللہ کی بندگی کرے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ خالق کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ اچھا جی، فرمائیں کیا کروں؟ یعنی آپ کو دلچسپی پیڑوں ہی سے، عام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کو یعنی جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ کون کہہ رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اپنے فہم کا علاج کرائیں۔ اچھا حضرات، میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا تھا، جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم پاخانہ پیشاب کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے ننگے کیوں کر ہوں، یعنی اتنے حساس ہو گئے تھے وہ۔ یہ انتہا ہے، اور ان کو مجاہدات اور ریاضتوں کی ضرورت نہیں، اور یہ قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے صحابہ میں آ جاتی تھی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھی، یعنی آپ کی نسبت کم تھی، آ تو جاتی تھی حضور کے زمانے میں آپ کی صحبت سے، اور تابعین میں تھی، یعنی جو صحابہ کے بعد لوگ آئے ان کو تابعین کہتے ہیں، ان میں تھی، مگر صحابہ سے کم تھی۔ لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی، یعنی جو پھر صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کے بعد آئے ان میں بہت ہی کم ہو گئی۔ اس کی تلافی کے لیے ہمارے بزرگوں نے مجاہدے اور ریاضتیں ایجاد کی تاکہ آدمی اس مقام تک پہنچے، یعنی کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ اس مقام تک پہنچنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تفریق میں پڑی ہوئی ہے، اپنی اصل سے الگ ہو گئی ہے۔ ہمارے جو بہت بڑے صوفی شاعر ہیں مولانا روم، انہوں نے اپنی مثنوی کی ابتدا جو کیا تو وہ بڑے لافانی اشعار ہیں، اس میں انہوں نے یہ پورا فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بشن و عزم کیوں حکایت نہیں کنت، بس جدائی ہے شکایت نہیں کنت، یعنی یہ جو وجود کی بانسری ہے یہ بول رہی ہے، سنو کیا کہتی ہے، یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تا مرا از نیستاں ببریدان در نفیرم مرد و زن نالیدان، جب سے مجھے میری اصل سے الگ کر دیا گیا ہے اس وقت سے مجھ سے نالے اٹھ رہے ہیں، میں رو رہی ہوں، نالا اور شیون کر رہی ہوں۔ تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ہم اس دنیا میں اس جمع کے مقام سے تفریق کے مقام میں ڈال دیے گئے، اپنی اصل حقیقت سے الگ کر دیے گئے۔ ذات خداوندی نے ہم کو بکھیر دیا ہے، ہماری اصل حقیقت وہی ہے، تو اس تک پہنچ جانا یہ دین کا مقصود منتہا ہے، اس تک ہم کو پہنچنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ تو چلیے تھوڑا بہت نماز روزہ اگر کر لیتا ہے تو جنت جہنم کا کوئی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا اس کو، لیکن اصل چیز یہی ہے جہاں تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ جو نقطہ نظر ہے یہ نقطہ نظر کوئی معمولی لوگوں کا نقطہ نظر نہیں، یعنی ہماری تاریخ کے بہت غیر معمولی اکابر ہیں جنہوں نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ہماری تاریخ کے بہت جلیل القدر اسکالر امام غزالی، انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں
بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ہمارے ہندوستان کے بہت جلیل القدر لوگوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو اقتباس پہلے پڑھ کے سنایا، یہ انہی کی کتاب الطاف القدس کا اقتباس ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ خربوزے اور آفتاب کا یہ باہمی تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے وہ اس سے یہ سب چیزیں حاصل کرتی ہیں۔ اس کو اور بھی بڑے اکابر ہماری امت میں ہوئے ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر 2 کے میں نے نام لے دیا ہے تو اس پر شکیل الرحمان کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تو جی اب سمجھ میں آ گیا، یہ بھی مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی الگ وجود ہیں اور خداوند تعالیٰ کوئی الگ وجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنی حقیقت کے فریب میں مبتلا ہیں، اصل میں وجود ایک ہی ہے اور وہ ذات خداوندی۔ اور پھر اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سائنس ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے کہ ذات خداوندی تو ظاہر ہے کہ وہ براء البراء ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ پھر اس صورت میں کیسے بدلی ہے؟ اس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں تنزلات ستہ۔ تنزل کا مطلب نیچے آنا، یعنی 6 مقامات ہیں جن سے گزر کر وہ یہاں پہنچی اور پھر یہ کائنات وجود پوری ہو گئی۔ تو یہ تو اس کا ایک علمی پہلو ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا دین کے مقصد کے لحاظ سے۔ اس کے بعد پھر اس سے جو کچھ آگے وجود میں آتا ہے وہ ایک پوری دنیا ہے، اور وہ پوری دنیا جو ہے اس کو آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد آدمی کے لیے ایک خنزیر اور ایک کتا جو ہے اس کو بھی برا کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان خنزیروں اور کتوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا کہ دلی میں ہمارے حضرت جا رہے تھے، ایک کتے کے اوپر ان کی نگاہ پڑ گئی، نگاہ پڑتے ہی صاحب حال ہو گیا، اس کے بعد مختلف کتوں کو جمع کر کے ذکر کی مجلس منعقد کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی کار فرما ہونی۔ یعنی وہ میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو آپ بہت لطف اٹھائیں اس سے کہ کیسے یہ ہوا ہے۔ تو دین کا مقصد ایک یہ سمجھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے اکابر ہیں جنہوں نے اس طریقے سے اس کو کیا۔ جی اس کو اصطلاح میں وحدت الوجود کا فلسفہ کہتے ہیں، اصطلاح میں اس کو وحدت الوجود کا فلسفہ کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کے اوپر کچھ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں وحدت الشہود اصل چیز ہے، لیکن وہ آپ اس کی ساری تحقیق اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ محض تعبیر کا فرق ہے۔ بات یہی ہے، یہ جو جس طریقے سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے اپنی کتاب میں بڑے اچھے طریقے سے دین کو بیان کر دیا یا فلاں سائنس کو بیان کر دیا، تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری تاریخ میں ویسے تو بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن ایک 40 صفحے کی کتاب ہے، یعنی اب بھی چھاپی ہے، 40 صفحے میں چھپتی ہے، وہ ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے، ابو اسماعیل حروی ان کا نام ہے، منازل السائرین، یعنی اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو کارل مارکس کی ڈاس کیپٹل کی ہے کمیونزم، بالکل پوری کتاب 40 صفحوں کی کتاب میں انہوں نے اس پورے نقطہ نظر کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ اس نقطہ نظر میں صرف مقصد ہی پہ بحث نہیں ہوتی، اور بھی بڑی چیزوں میں بحث ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس نقطہ نظر کے مطابق نبوت کیا ہے،